بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ وہ قوم اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی اور اس جھیل میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوگا۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں کوئی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام جھیل تبریہ ہے اور یہ بحر تبریہ کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور اسرائیل میں یہ سب سے بڑے میٹھے پانی کی جھیل ہے، جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 کلومیٹر گہری ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جسے اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے۔ دراصل یہ جھیل یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے فرما دیا گیا تھا۔ یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ اس معاملے میں مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کی سورۃ کاف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں مانیں گے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے وہاں جا پہنچے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان یہ قوم نکلتی تھی جو کھیت تباہ کر دیتے، ترکیوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے اور انہیں غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ وہ یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج موجود اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور ان لوگوں سے کہا، اس لوہے کو جلاؤ۔ جب وہ لال ہو گئے تو ان پر تانبا ڈالا گیا تاکہ تانبے کے اور لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب ان پر کوئی چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اس دیوار میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان سفر کیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ پر بہت ہی بلند ترین پہاڑ تھے جن کے درمیان وہ واحد راستہ تھا جہاں سے آیا جایا جا سکتا تھا، مگر یہ راستہ مکمل طور پر برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے اندر لوہے اور دھات
موجود تھی۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک یہ مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی جھیل کا پی جائیں گے، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پہ بھی قبضہ کریں گے۔ وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کو قتل کون کرے گا؟ اس کے متعلق محققین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھوٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی علامت بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہو جانا بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مومنین کی صفوں میں رکھے جو ہر فتنے کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقابلہ کریں۔ آمین۔